الرحمن الرحیم۔ خواتین کی قسمیں۔ اکثر صوفیہ کے نزدیک خواتین 4 قسم کے ہیں۔ ایک خاطر حق جو حق تعالیٰ شاہ کی طرف سے ہو، اور وہ ایک علم ہے جس کو حق تعالیٰ قرب والوں اور اہل حضور صالحوں کے دل پر غیب سے بلا واسطہ القاء فرماتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کہہ دو اے محمد میرا رب علام الغیوب حق کا القاء فرماتے ہیں۔ دوسرا خواتین ملکی، وہ ایک کیفیت ہے جس سے اطاعت کا آنا اور نیکیوں کی رغبت اور گناہ و مکروہات سے بچاؤ اور گناہوں کے کرنے اور عبادت میں سستی پر ملامت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابن آدم کے ساتھ ایک اثر ہے شیطان کا اور ایک اثر ہے فرشتے کا، بس شیطان کا اثر تو حق کو جھٹلانا اور گناہ پر لذت دلانا ہے، اور فرشتے کا اثر نیکی پر جزا کا متوقع کرنا اور حق کی تصدیق ہوتا ہے۔ تیسرا خواتین نفسانی، یعنی دنیا کی موجودہ لذتوں کا تقاضا اور باطل خواہشوں کی طرف کا ظاہر ہونا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا ہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اے میرے بیٹے تمہارے لیے آراستہ کر کے دکھایا اس کو تمہارے نفسوں نے۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو لغزش سے بری نہیں کرتا کیونکہ نفس تو بدی کا بہت ہی زیادہ حکم کرنے والا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ بدی کی ترغیب اور گناہوں کو زینت دینے میں نفس کو بہت کچھ دخل ہے، اور یہی خاطر نفسانی۔ چوتھا خاطر شیطانی، اور وہ گناہ و مکروہات کی طرف بلاتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یعنی شیطان تم کو زبردستی کا خوف دلاتا ہے اور بدکاری کا حکم کرتا ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات سے روگردانی کرتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ شیطان ابن آدم کے دل پر زانو مارے بیٹھا رہتا ہے، بس جب ابن آدم ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو اس کے دل کو لقمہ بنا کر وسوسوں اور فساد آرزوؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حق سبحانہ جب چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو اپنی بارگاہ کا قرب بخشے تو اول فرشتوں کی جماعت کو جو در حقیقت رخ و قلوب کے لشکر ہیں جن کی مدد کے لیے اس پر نازل فرماتے ہیں، تاکہ روح اور دل قوی ہو کر ہمت کے بازو سے فرق کے میدان میں پرواز کرے اور خواتین حقانی کی استعداد حاصل کرے، اور جب کسی کو دور فرمانا ہو اور مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اس پر شیاطین کا گروہ بھیج دیتا ہے تاکہ وہ نفس کی مدد کرے، اور نفس اپنی ہمت اور نیت میں جو ہمیشہ پستی اور باطل کی جانب ہوتی ہے شیطانی گروہ کی مدد سے اور زیادہ زور پکڑ کر اپنی ترغیب و سفلی مرکز کی طرف جاتا ہے، اور اس میں خطرات نفسانی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بچہ پہلی اسکول میں جاتا ہے، پہلی چوپڑی پڑھتا ہے، ابھی پہلی چوپڑی میں ہو اور اس کو فائنل کی باتیں بتانا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہی حال یہاں پر بھی ہے۔ اصل آج کل ہم لوگ اپنی اصلاح کی طرف جیسی توجہ ہونی چاہیے، جیسی محنت ہونی چاہیے، ہم وہ محنت نہیں کرتے، اس وجہ سے دل میں وہ صفائی اور نورانیت نہیں آتی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ جل جلالہ امن والوں کا جو نظام ہے اس نظام میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دل کو بہت ہی اہم اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی افضل بتایا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی وہ دل بہت ہی زیادہ قیمتی ہوگا، اور جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ دل اتنا ہی زیادہ گھٹیا، اتنا ہی زیادہ ناقص اور اتنا ہی زیادہ کم ہوگا۔ بازار میں بوتلیں ملتی ہیں،
2 پیسے کی ملتی ہے, 2 روپے کی ملتی ہے. 4 بوتل تم لائے اور چاروں بوتلوں کو تم نے بھرا. ایک بوتل میں پانی بھرا, سمجھ میں, ایک بوتل میں پیشاب بھرا, ایک بوتل میں کوئی خوشبو بھری, اور ایک بوتل میں عود جو بہترین عمدہ قسم کا خوشبو ہے اس کو بھرا. سمجھ میں آ گیا. بوتل اپنی حیثیت کے اعتبار سے یکساں ہے, 2 پیسے کی ملتی ہے, 2 روپے کی ملتی ہے, لیکن جو چیز اس میں بھری گئی ہے اس کے اعتبار سے اس بوتل کی قیمت ہوتی ہے. جس میں پانی بھرا ہے اس کی پانی والی قیمت ہوگی, اور جس میں پیشاب بھرا ہے اس کی پیشاب والی قیمت ہوگی. کوئی پیسہ 1 پیسہ بھی نہیں دے گا کوئی. اور اگر کیا ہے عطر بھرا ہے تو اس کی خوشبو کے حساب سے ہوگا, 2 روپے کی 5 روپے کی ایک بوتل ملے گی. اور اگر عود بھرا ہے 5,000 روپے تولنے والا آلہ والا, سمجھ میں, تو ایک ہی بوتل 5,000 روپے کی ہوگی. سمجھ میں آ گیا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو یہ دل بنایا ہے, اس دل میں ہم نے کیا بھرا ہے اس کے اعتبار سے ہمارے دل کی قیمت ہے. جس دل میں ایمان ہی نہیں, جس دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں, جس دل میں اللہ کی معرفت ہی نہیں, وہ بالکل بکواس, بالکل خالی, بالکل بیکار, اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. جیسے وہ بوتل جس میں پیشاب بھرا اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی. کافرین جو ہے, جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں ہے, معرفت نہیں ہے, ان کے دلوں کی یہ حالت ہے. سمجھ میں, یہاں پر بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں, اللہ کے یہاں بھی کوئی قدر و قیمت نہیں, اور وہ جہنم کے حقدار ہے. اور اگر تم نے اپنے دل میں ایمان بھرا ہے تو ایمان کی وجہ سے تمہارا دل بہت زیادہ قیمتی ہے. اب ایمان جتنا زیادہ ہوگا, خوشبو کی وجہ سے بوتل کی قیمت ہو گئی, کوئی 5 روپے کی بوتل ہوگی, کوئی 50 روپے کی بوتل ہو گئی, کوئی 5,000 روپے کی بوتل ہوگی. جیسی جیسی اس میں خوشبو, جتنی قیمتی اس میں خوشبو ہوگی اتنی اس کی قیمت بڑھے گی. تو اسی طریقے سے تمہارے دل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے, ایمان لائے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے, سمجھنا نہیں, لیکن ابھی ایمان کی محبت, دنیا کی محبت, مال کی محبت, یہ سب کچھ مکس چل رہا ہے. سمجھنا نہیں. اب یہ ساری باطل محبتیں نکل جائے گی اور خالص ایک عطر جس کو تم عود کہتے ہو وہ باقی رہ جائے گا, تو پھر اس کی قیمت بڑھ جائے گی. اب ہم اپنے دل کو صاف, اپنے دل کو پاکیزہ اور اپنے دل کو نورانی کرنے کی طرف توجہ اور دھیان ہی نہیں دیتے. یہ ہماری کوتاہی ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور دور کرنے کی طریقہ اور ریت وہی ہے جو تصوف والوں نے بتایا, بیت ہو جاؤ, معمولات کی پابندی کرو, گناہ سے بچو, اللہ کی طرف توجہ کرو, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اب جب آدمی بیت ہوتا ہے, بیت ہونے کے بعد معمولات کی پابندی کرتا ہے, اور اس پابندی کرنے کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے, اور جب دل میں نور غلبہ کر لیتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے, اب اس کے بعد وہ اس میں جو ظلمت ہے, اس میں جو گڑبڑی ہے, اس میں جو وساوس ہے, وہ سارے کے سارے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. نور آئے گا تو اندھیرا خود بخود بھاگنے لگے گا. سمجھ میں آ گیا. آج کے سبق میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں کی طرف سے ہمارے نور, ہمارے دل پر انوارات کی بارش ہوتی ہے, لیکن اس انوارات کی ہم قدر نہیں کرتے, اس انوارات کو ہم زیادہ اہتمام نہیں کرتے. اس وجہ سے وہ انوارات ویسے کہ ویسے پھر چلی جاتے ہیں. حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزوں نے فرمایا, لطائف غیبی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر جو نعمتیں دل میں آتی ہے, لطائف غیبی
مہمان نازک مزاج است، بہت نازک مزاج مہمان ہے. ادنا التفات، ذرا تم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، ذرا تم نے دھیان دیا، تمہارا مہمان آیا، بڑا مہمان ہے، بڑا اونچا مہمان ہے، لیکن تم نے اس کی خاطر نہیں کی، اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو وہ تم کو چھوڑ کر چلا جائے گا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں آتی ہیں ان کی اگر ہم قدر نہ کریں، خیال نہ کریں، تو وہ چلے جاتے ہیں. اور پھر اس صورت میں جب وہ چلے گئے تو گندے خیالات، گندی چیزیں اس کے اوپر قبضہ جمانا شروع کر دیتی ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. آج کے سبق میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لطائف ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو لطیف نعمتیں، رحمتیں، توجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے. سمجھ میں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل میں ایک نورانیت، ایک خوشی، ایک چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے. بندہ اس نعمت کو قبول کرتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے مطابق کام کرتا ہے، تو پھر وہ نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی لطیفہ تمہارے دل میں آیا تو اس سے ایک مثال میں کہ چلو اس سے کچھ دنیا کی نفرت پیدا ہوئی، نہیں چاہیے، اچھے کپڑے نہیں چاہیے، اچھے مکان نہیں چاہیے، اچھی چیزیں نہیں چاہیے، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اب اس میں آدمی دھیان لگاتا ہے اور اس کو چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اچھی باتیں تمہارے دل کے اوپر ڈالتا رہتا ہے، اچھے خیالات ڈالتا رہتا ہے، اچھے تصورات ڈالتا رہتا ہے. اگر تم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو، پسند کرتے ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لطیفہ غیبی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ترقی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بارش نازل کی جاتی ہے. اور اس بارش کے ذریعے سے پھر تمہارے قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا سبزہ اگتا ہے اور تم معرفت کے حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہو. یہ لطیفہ غیبی ہے اللہ کی طرف سے. سمجھ میں آ گیا؟ پڑھو پہلا کیا کہا؟ ایک خاطر حق جو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہو، اور وہ ایک علم ہے جس کو حق تعالیٰ قرب والوں اور اہل حضور سالکوں کے دل پر، یعنی جس کا ذکر کرتے کرتے تمہارا دل اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان تمہارے دل میں آ گیا. اس کیٹیگری پر جب تمہارا دل آئے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایتیں، یہ نوازشیں، یہ چیزیں تمہارے دل پر اترتی ہیں. جی، جس کو حق تعالیٰ قرب والوں اور اہل حضور سالکوں کے دل پر غیب سے بلا واسطہ القا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. اللہم الہمنا مراشد امورنا، حدیث پاک میں دعا بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالتا ہے. یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے، ایک نوازش ہے، اللہ کی طرف سے ایک جذب ہے، کھینچاؤ ہے کہ اس سے آدمی اللہ کی طرف کھینچتا ہے. یہ لطیفہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے اوپر نوازش ہے، ہر ایک آدمی پر ہوتی ہے. اس درجے پر پہنچے تب. اب اگر اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پر ہے لطیفہ ملکی، یعنی فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، وہ ہمارے دل پر ایک نورانیت، ہمارے دل پر ایک بہتری، ہمارے دل پر ایک نوازش فرشتے ڈالتے رہتے ہیں. اور وہ نیک کام کرنے کا جذبہ، نیک کام کرنے کا رغبت، نیک کام کرنے کی طرف توجہ ہمارے دل میں آتی رہتی ہے. کچھ لوگ پھر بھی
دل میں آتا ہے کہ چلو میں قرآن پڑھوں، کچھ آتا ہے کہ میں نوافل پڑھوں، کچھ نیک کام کرنے کا جذبہ آتا ہے. تو ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھے ہیں. ہر فرشتے اس کے دل پر نیکی کرنے کی طرف اس کے دل کو متوجہ کرتے ہیں، اس کے دل کو نیکی کی طرف مائل کرتے ہیں. اور میں نے وہ لٹھ لے کر کھڑے نہیں ہو جاتے، اور میں نے دل میں بات ڈال دی کہ بھائی یہ کرنا چاہیے. اب اگر دل ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نہیں تو وہ توجہ نہیں کرتا. تو تھوڑے دل میں یہ حالت، یہ وسوسہ، یہ ارادہ، یہ خیال تھوڑی دیر میں بدل جاتا ہے. ہوتا ہے نا یہی، تو یہ فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس کے لیے حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے بھی لگا رکھے ہیں، کچھ شیاطین بھی لگا رکھے ہیں. فرشتوں کا تو کام یہ ہے کہ وہ تم کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یعنی وہ صرف تم کو خیالات ڈالتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. بعض مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دم خیال آتا ہے کہ تسبیح پڑھنی چاہیے، وہ فرشتے نے اس میں ڈالا اور تسبیح تم نے پڑھنا شروع کر دیا، آگے بڑھتے چلے گئے. اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے ہر ایک انسان کے ساتھ شیاطین بھی مقرر کر رکھے ہیں. سمجھ میں نا، قرین اس کو کہتے ہیں. وہ انسان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ منتظر ہوتے ہیں جب تک اس کا دل مستحضر ہوتا ہے، جب تک اس کا دل حاضر ہوتا ہے، جب تک اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب تک اس کے دل میں اللہ کا خیال آتا ہے، وہاں تک، یعنی جب تک فرشتوں کا اثر ہوتا ہے وہاں تک یہ ہمت نہیں کرتا دل میں کچھ اثر ڈالنے کی، انتظار میں بیٹھا رہتا ہے. اور جہاں غفلت ہوئی فوراً وہ اپنا انجیکشن دل میں ڈال دیتا ہے، اور دل میں برے وساوس، برے خیالات، بری چیزیں شیطان ڈالنا شروع کر دیتا ہے. برے وساوس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے سب یہ شکایت کرتے ہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا، ہر ایک آدمی سے وسوسے بہت آتے ہیں. بھائی وسوسے تو آئیں گے ہی، سمجھنا ہے. وسوسے کو دفع کرنے کا علاج بتایا ہے، وہ کرو. اگر وہ نہیں کرتے تو آتے رہیں گے. یا اگر اس وسوسے کو دور کرنا ہے تو اتنی روشنی، اتنا نور، اتنی ہوا زور سے چلاؤ کہ باطل آنا ہی بند ہو جائے. یعنی خوب ذکر کرو، خوب اللہ کی طرف متوجہ رہو، خوب تسبیحات پڑھو، تاکہ ایک ہی وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. سمجھنا ہے نہیں. تو ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وساوس کا آنا، وہ تو خیر ہے، وہ وسوسہ کہنا صحیح نہیں ہے، لیکن وہ خیر کے خیالات آنا. بعض مرتبہ فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور فرشتوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے. نیک کام کرنے کا خیال، نیک کام کرنے کا ارادہ، نیک کام کرنے کی طرف دل مائل ہوتا ہے. وہ بھی زبردستی نیک کام نہیں کراتا، وہ تو صرف دل میں ڈالتا ہے چلو نماز پڑھتے ہیں، چلو قرآن پڑھتے ہیں، چلو تسبیح پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تیسری چیز جو ہے وہ تمہارا نفس ہے. میں نے پہلے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے اور یہ وسوسہ نفسانی ہے. دونوں میں فرق کیسے محسوس کرو گے؟ تو بتایا تھا کہ اگر تمہارے دل میں وسوسہ آیا اور تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ لاہور پڑھا، استغفار پڑھا، یہ کیا وہ کیا، اور فوراً وہ جو حملہ ہوا تھا وہ حملہ ختم ہو جیسے کچھ بھی نہیں. بعض مرتبہ ہوتا ہوگا، سمجھ میں آیا نہیں. زنا کرنے کا خیال آ گیا اس قسم کا، اور فوراً تم نے لا حول ولا قوت الا پڑھا، وہ دماغ سے ختم ہو گیا جیسا کہ سوچا ہی نہیں تھا، آیا ہی نہیں تھا. یہ لاہور سے اگر ختم ہو جائے، استغفار سے اگر ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے تھا. اللہ کے ذکر کے بعد شیطان ٹھہر نہیں سکتا، وہ بھاگ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے
کہ وہ شیطان کہتا ہے کہ اچھی بات ہے بچہ، تو نے استغفار کر کے یہاں پردہ تو لگا دیا، بچ گیا تو، لیکن میرے پاس تجھ کو گمراہ کرنے کے اور بھی بہت سارے راستے ہیں، میں دوسرے راستے سے آؤں گا، سمجھنا ہے؟ تو ایک یہ راستہ ہے۔ دوسرا ہے نفس، نفس کی طرف سے دل میں وسوسہ آیا، نفس کی طرف سے دل میں خیال آیا، نفس کچھ کہتا ہے، سمجھنا ہے؟ جیسے بعض مرتبہ نماز نہ پڑھنے کا دل میں خیال آ گیا نہیں پڑھنا، اور وہ لاہور پڑھتا ہے کہ لاہور پڑھتا ہے، لاہور کی پوری تسبیح پڑھ لیتا ہے، تو بھی وہ نماز پڑھنے کا خیال اس کے دل میں نہیں آتا، سمجھنا ہے نہیں؟ زنا کرنے کا خیال آ گیا، لاکھوں تسبیح پڑھ لے، لیکن وہ جو دل میں ایک لذت آئی تھی، دل میں خیال آیا تھا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ شیطانی ہوتا تو لاہور سے بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ نفسانی ہے۔ تو نفس جو ہمارا ہے وہ نفس بھی کبھی کبھی، اور بلکہ ہر وقت نفس کا تو کام ہی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ تو ہر وقت برائی کی طرف ہی حکم کرتا رہتا ہے۔ تو اب ایسا وقت ہو تو وہ شاید سمجھ جاتا ہے کہ اس کی نفسانی اصلاح کی ضرورت ہے، اس لیے کہتا ہے کہ حضرت ایسا کرو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن کھانا کھاؤ، 15 دن روزہ رکھو تاکہ تمہاری جو قوت ہے وہ قوت ٹوٹ جائے، یا جو بھی صورت ہو۔ یہ تین چیزیں ہو گئی۔ تیسری قسم جو بتائی، دوسری قسم تو ابھی میں نے بتا دی، پہلی قسم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، دوسری قسم فرشتوں کی طرف سے، تیسری قسم، تیسرا واردات، تیسرا خاطر نفسانی، یہ خاطر نفسانی ہے جو میں نے بتایا۔ ہر ایک کے نفس میں بعض نفس اب الگ الگ ہوتا ہے، کبھی سونے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے کہ سونا ہے، کبھی کیا ہے نماز نہیں پڑھنا ہے، کبھی گناہ کی طرف ہر برائی کی طرف نفس متوجہ کرتا ہے، اور کتنی تسبیح پڑھو وہ وسوسہ تمہارے دل سے جاتا نہیں، تو یہ سمجھ لو کہ یہ نفسانی ہے۔ جی، یعنی دنیا کی موجودہ لذتوں کا تقاضا، دنیا کی موجودہ لذتوں کا تقاضا، اچھے کپڑے، اچھی عورت، اچھا آواز، گانا سننا، یہ سب اچھی چیزوں کے جتنے بھی تقاضے ہیں یہ نفس اپنے طرف سے دل میں ڈالتا ہے کہ ہمیں اچھی اچھی چیزوں کو سننا ہے، اور یہ جی، اور باطل خواہشوں کی طرف کا اور باطل خواہشوں کی طلب، باطل خواہش جانتے ہو تو گناہ کرنا، گناہ کی خواہش، سنیما دیکھنا، زنا کرنا وغیرہ، یہ باطل خواہش کی طلب یہ دل میں جو آتی ہے وہ سب نفس کی طرف سے آتی ہے۔ جی، چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے بچوں بھائیوں نے، بھائی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد ہو گیا، اور حسد ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کو انہوں نے قتل کا پلان بھی بنا دیا، اور یہاں تک سوچ لیا کہ چلو ابھی تو قتل کر دو، پھر ہم سب کے سب نیک بن جائیں گے، سمجھ میں؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قتل کا افسانہ ابا جان کے سامنے ظاہر کیا۔ ابا جان سمجھتے تھے کہ یہ لڑکے سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں، نفس نے ان کے سامنے ایک ایسا مسئلہ بتا دیا ہے کہ کہہ دو کہ عقل حزیب، سمجھ میں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اور صبر جمیل، صبر کریں گے، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ جی، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اے میرے تمہارے نفسوں نے ایک بہانہ گڑھا ہے، اور اس بہانے کو تم سچا بتانا چاہ رہے ہو، سچا کہہ رہے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سچا نہیں، صرف بہانہ ہے جو تمہارے نفسوں نے گڑھا ہے۔ تو صبر جمیل، صبر کر کے بیٹھ جاؤ، میں اور کچھ نہیں کر سکتا ابھی۔ جی، نیز حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ جو ہے اس کا کام تو ہر وقت برائی کی طرف ہی آدمی کو لے جاتا ہے، برائی کے خیال ہی ڈالتا رہتا ہے، تو ہر وقت دل میں اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا بولو، اچھا، اس قسم کی چیزیں، اور اپنی عزت، اپنا احترام، میں کچھ ہوں، سمجھنا ہے؟ نفس یا اپنی خیر، اپنی بھلائی کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے، اور میں کیسے لوگوں میں اچھا دکھائی دوں، میں کیسے لوگوں میں اچھا بنوں،
میں کیسے لوگوں میں کہوں کہ بہت بڑا ہوں. یہ سب نفس اپنا چکر میں چلاتا رہتا ہے اور آدمی اسی چکر میں بہتا چلا جاتا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فرشتے کی طرف سے، نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے. جی چوتھا خاطر شیطانی، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ تقاضا آتا ہے جہاں دل میں غفلت دیکھی کہ وہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. جی اور وہ گناہ و مکروہات کی طرف بلاتا ہے. چنانچہ ہم تعالیٰ شیطان وہ بھی زبردستی ہم کو گناہ نہیں کراتا، بلکہ کہتا شراب پینے میں بہت مزہ ہے، سمجھ میں، لڑکی کو دیکھو بہت مزہ ہے. ارے کیا مزہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن وہ دل میں ڈالتا ہے کہ وہ جا رہی دیکھ تو صحیح، ارے ذرا دیکھ تو صحیح، ایک مرتبہ دیکھ لے، ذرا سا دیکھ لے. وہ اس طریقے سے کہتا ہے اور ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ جو کہتا ہے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن جہنم میں پہنچیں گے تو کہیں گے تیری وجہ سے ہم. کہ بھائی مجھے کیوں ملامت کرتا ہے؟ میں نے کوئی زبردستی کی تھی تجھے؟ میں نے تو ایک بات بتائی تھی کہ وہ دیکھنا ہو تو دیکھ لے، اچھا ہے، لذت آئے گی، دیکھنے میں مزہ آئے گا. تو نے دیکھا تھا، میں نے تو تم زبردستی تو کی نہیں تھی. فلوموا انفسکم، اپنے نفس کو ملامت کرو. سمجھنا گیا؟ جی شیطان تم کو تنگستی کا خوف دلاتا ہے. شیطان یامرکم بالفحشاء والمنکر، اللہ کے راستے میں فرشتے نے تو ڈالا، سمجھنا ہے کہ 100 روپے دے دو، لیکن نفس کہتا ہے 100 روپے دے دو کہ کل کو کیا ہوگا، 50 میں کام چلتا ہے تو 50 میں چلا دو. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ بعض مرتبہ ہم دل تو چاہتا ہے کہ زیادہ مدد کرے، لیکن پھر اس میں وہ نفس ایڑی لگا دیتا ہے، نہیں 10 سے کام چلاؤ، 50 سے کام چلاؤ، 20 سے کام چلاؤ. جی شیطان تم کو تنگستی کا خوف دلاتا ہے اور بدکاری کا حکم کرتا ہے. اور بدکاری کا حکم کرتا ہے اور تم اس کی بات کو مان جاتے ہو. وہ زبردست اور صرف راستہ دکھلاتا ہے اور تم اس کی بات کو مان لیتے ہو. اور اللہ جل جلالہ امن والہ اتنا صاف راستہ بتلاتا ہے کہ اس کی بات کو مت مانو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، سمجھ میں نہیں؟ لیکن کھلا، اور اللہ کہتا ہے کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن ہم اس کی بات کو مان کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا نفس امارہ کے ساتھ شیطان کا کنیکشن ہے، جوڑ ہے. جب تک نفس امارہ رہے گا شیطان کی باتیں چلتی رہے گی. نفس امارہ ہٹے گا اور نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ آئے گا تو کچھ شیطان کی بھی چلے گی، کچھ اللہ کی بھی چلے گی. اور جب یہ بھی ہٹے گا اور پھر نفس مطمئنہ آ جائے گا تو اس وقت پھر شیطان کی نہیں چلتی، پھر نفس بھی نیکی کے راستے کی طرف چلنے والا، اس کو ترتیب، اس کو تربیت ہو گئی، اس کی جو کیا ہے، اس کو دل کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے، نفس کو بھی سمجھ میں آیا کہ صحیح راستہ یہی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، صحیح راستہ یہی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور پھر اسی لائن پر وہ چلتا ہے جس کو نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا گیا ہے. تو ہمارا نفس اس وقت اگر نفس امارہ ہے تو اس نفس امارہ کو نفس لوامہ بنانا چاہیے. نفس لوامہ کے بعد نفس مطمئنہ بننا چاہیے. اور جب نفس مطمئن بن گیا پھر وہ حالت آئے گی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ابھی عشاء کی نماز پڑھنے میں تھکان لگتی ہے، سو جاتے ہیں، صبح کو پڑھ لیں گے، قضا کر دیں گے، کوئی فکر نہیں. لیکن اگر یہی نفس مطمئنہ بن گیا ہے، سمجھ میں آیا، یا مطمئنہ کا اثر اس میں آ گیا ہے تو وہ کہے گا کہ جب تک میں عشاء نہیں پڑھوں گا مجھے نیند نہیں آئے گی. الٹا ہو گیا، بالکل الٹا ہو گیا کہ نہیں؟ یہ نفس مطمئنہ کا کام ہے. جی نیز فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے روگردانی کرتا ہے ہم اس پر شیطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا ہے کہ جو ہماری یاد سے روگردانی کرے گا، جو ہمارے پر ایمان نہیں لائے گا، جو ہمارا ذکر نہیں کرے گا، جو ہماری یاد نہیں کرے گا، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ بہت برا ساتھی ہے. پھر وہ آدمی شیطان کی باتوں کو مانتا ہے اور کیا ہے، نیک لوگوں کی باتوں کو اس کے دل میں اثر نہیں ہوتا، وہ نہیں مانتا،
بلکہ اس کو اچھا بھی نہیں لگتا. ہاں گانا گانے میں مزہ آتا ہے, قوالی سننے میں مزہ آتا ہے, اور دوسری چیزوں میں اس کو مزہ آتا ہے, تلاوت وغیرہ کرنے میں اس کا دل نہیں لگتا. شیطان مسلط ہو گیا ہے اس کے اوپر. جی. اور حدیث میں ہے کہ شیطان ابن آدم کے دل پر زانو مارے بیٹھا رہتا ہے. بس جب ابن آدم ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے, اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو اس کے دل کو لقمہ بنا کر وسوسوں اور فاسد آرزوؤں دل جب بھی دل اللہ کی یاد سے غافل ہوا, سمجھنا, شیطان کو موقع مل گیا وہاں کیا کبڈی کھیلنے کا, شیطان کو موقع مل گیا کرکٹ میچ کھیلنے کا, اب وہ چھکے پہ چھکے لگانا شروع کر دیتا ہے, دل میں ڈالتا ہے ایسا کر ایسا کر ایسا کر ایسا کر ایسا کر ایسا کر, اور ہم جو کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کی بہ میں چلے جاتے ہیں. اس وقت نہ استغفار کرتے ہیں, نہ توبہ کرتے ہیں, نہ لا الہ پڑھتے ہیں, نہ کچھ. لیکن جو لوگ ایمان والے ہی نہیں ہیں, اللہ نے تو ان کے اوپر ان کو مسلط ہی کر دیا ہے. سمجھ میں ہو تو شیطان کو ہٹانے کی کوشش بھی نہیں کرتے, وہ تو جو شیطان کہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جی. حق تعالیٰ سبحانہ جب چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو اپنی طرف کھینچوں, میں اس بندے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے اس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے اس بندے کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اپنی بارگاہ کا قرب بخشے تو اول فرشتوں کی جماعت کو جو در فرشتوں کی جماعت کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. وہ اچھے اچھے خیال تمہارے دل میں ڈالتے ہیں, اور تم اس خیالات کو قدر کرتے ہو, حفاظت کرتے ہو, استغفار پڑھتے ہو, اور اس کے اوپر عمل کرتے ہو. جتنا زیادہ اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہو, اللہ کی طرف سے اور اچھے خیالات, اور اچھی باتیں, اور اچھی چیزیں تمہارے دل میں آنی شروع ہو جاتی ہے. اور دل پر جو تمہارے خیالات, دل پر جو تمہاری باتیں آتی ہیں, اس کے اوپر تم عمل کرتے ہو, اور عمل کرنے سے ایک مسرت محسوس کرتے ہو. تمہارا دل کھل جاتا ہے, تمہارا دل پوری طریقے سے حساس بشاس اور اچھی طریقے سے رہنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ میں نے, یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے طرف توجہ ہے. اللہ تم کو اپنا بنانا چاہتا ہے, اللہ تم کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے. تو ایسا جب بھی موقع آئے اس موقع کی قدر کرنی چاہیے. میں نے ابھی بتایا حضرت مفتی محمود صاحب کا مقولہ, وہ فرماتے ہیں کہ لطیفہ غیبی مہمان نازک مجازس بادنا التفات رومی گردد, فارسی میں ہے. سمجھ میں آنے, تو یہ لطیفہ غیبی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ہر ایک کے دل میں اچھے اچھے خیالات, اچھی باتیں, اچھے اچھے کام کرنے کا جذبہ, اچھی کیا ہے باتیں کرنے کا خیال, یہ جذبہ جوش وغیرہ سب آتا رہتا ہے, لیکن وہ بہت معمولی مقدار میں ہوتا ہے. اب اس کی تم کیسے قدر کرتے ہو, یہ چار چیزیں آ گئی. کبھی تو فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے, سمجھنا, کبھی اچھے ساتھیوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تمہارے ساتھی وغیرہ, چل بھائی مسجد میں چلتے ہیں, جا تم جان میں نہیں آتا, جا تو جا میں نہیں آتا. یا ساتھی کی طرف سے اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوئی, لیکن تم اس کو نکار دیا, ہٹا دیا, وہ تو چلا جاتا ہے. یہی حال فرشتوں کا ہے. فرشتے بھی تمہارے دل میں خیالات ڈالتے ہیں, اچھے خیالات, جس کو تم وسوسہ تو نہیں کہہ سکتے, لطیفہ غیبی کہہ سکتے ہو, اچھے خیالات ہیں. شیطان برے خیالات ڈالتا ہے, اس وجہ سے ہم اس کو وساوس کے ذریعے سے تعبیر کرتے ہیں. جی. دل کی مدد کے لیے اس پر نازل فرماتے ہیں تاکہ روح اور دل قوی ہو کر ہمت کے بازو سے قرب کے اب یوں فرمانا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہدایت دینا چاہتا ہے, تو ہدایت کے راستے کھولتا ہے. اور ہدایت کی یہ چیزیں آتی ہے, راستے کھلتے کھلتے تم اچھی باتوں پر, اچھے راستے پر, اچھے طریقے پر آگے نکل جاتے ہو. جتنے آگے نکل جاتے ہو اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور نورانیت تم کو ملتی چلی جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اچھے سے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں, لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو اب
اللہ جل جلالہ جب تم کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے سے، اور بعض مرتبہ بغیر فرشتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے دلوں میں اچھے خیال، اچھی باتیں، اچھی چیزیں ڈالتے ہیں، آتی ہے خود بخود دل میں ایک دم خیال آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ یوں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں خیال ڈالتے ہیں۔ اب تم اس کے اوپر فرشتوں کی بتائی ہوئی بات کے اوپر، علماء کی بتائی ہوئی بات پر، یا کتابوں میں جو کچھ لکھی ہوئی ہے ان باتوں کے اوپر تم عمل کرنا شروع کر دیتے ہو، تو اس شروع کرنے کی وجہ سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم کھینچتے چلے جاتے ہو۔ تمہیں اللہ کے کام میں ہی مزہ آتا ہے، اذان دینے میں ہی مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں ہی مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے میں ہی مزہ آتا ہے، جب یہ اس لائن پر چل پڑے تو۔ جی، تاکہ روح اور دل قوی ہو کر روح اور دل یہ دونوں قوی ہو گئے۔ جب دونوں قوی ہوں گے تو پھر جو کام کرنا چاہتے ہو وہ کام تم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو، نماز، نوافل، قرآن کی تلاوت، معمولات کی پابندی وغیرہ سب اچھی طریقے سے کر سکتے ہو۔ جی، تاکہ روح اور دل قوی ہو کر ہمت کے بازو سے قرب کے میدان میں پرواز کرے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں وہ پرواز کرتے چلے جاتے ہیں اور تم اللہ کے قریب سے قریب ہوتے چلے جاتے ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف تم آگے بڑھتے رہتے ہو۔ اب اس کا عکس بھی ہوتا ہے، اس کا عکس بھی ہوتا ہے، اور اس کا عکس کیا ہے؟ اللہ کے الہام کو تم نے ٹھکرا دیا، سمجھ میں؟ فرشتوں کے الہام کو بھی تم نے چھوڑ دیا اور تمہارا دل غافل ہو گیا۔ غافل ہو گیا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہ تم نے عکس کر لیا، چلو سنیما چلتے ہیں، اور چل پڑے۔ پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں گے؟ اس کا جیب کاٹیں گے، اس میں سے نکالیں گے، اس کو بتائیں گے، اس کو دھوکہ دیں گے، اس سے ویسے ورکا۔ یہ ایک گناہ کے لیے چل پڑے، اس ایک گناہ میں پھر دوسرا، دوسرے میں تیسرا، تیسرے میں چوتھا، چوتھے میں پانچواں، اسی طریقے سے تم کیا ہے، عصیان اور شرکسی کے دلدل میں پھنس جاتے ہو، اور پھر وہ شیطان تم کو کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اور جب تم اللہ کی نہیں مانتے، فرشتے کی نہیں مانتے، تو اللہ اس شیطان کو تمہارے پر مسلط کر رہا ہے کہ جاؤ اسی کی مانو، تم اسی کے ساتھ رہو۔ چنانچہ پھر وہ شیطانی باتوں میں اس کو مزہ آتا ہے، شیطانی چکروں میں اس کو مزہ آتا ہے، شیطانی حالات میں اس کو مزہ آتا ہے، تو وہ شیطانیت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی کو دور فرمانا ہو، جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھو۔ اور جب کسی کو دور فرمانا ہو اور مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اس پر شیاطین کا گروہ بھیج دیتا ہے تاکہ وہ نفس کی مدد کرے، اور نفس اب یہ شیطان، نفس تو ہمیشہ برائی چاہتا ہے، اس کو تو بری چیزیں اچھی لگتی ہے، برائی حکم دیتا ہے، تو وہ شیطان اب اس نفس کی طرف، نفس میں عمدہ کھانے کی لذت آ گئی، کہاں اچھا ملتا ہے بھائی، کون سی ہوٹل میں اچھا ملتا ہے، اب اس چکر میں چل پڑا، سمجھ میں آیا؟ کہاں اچھی اچھی لڑکیاں ملتی ہے، کہاں ملتا ہے، وہ یہی چلا، اسی لائن پر چل پڑتا ہے وہ، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو نفس کے ساتھ شیطان دونوں کا تعلق جڑ گیا، نفس کو بھی برائی پسند اور شیطان کو بھی برائی پسند، اور دونوں کو برائی پسند، اب وہ کوئی برائی اس کی طرف وہ کھینچتا چلا جاتا ہے، اور آگے تاکہ وہ نفس کی مدد کرے، اور نفس اپنی ہمت اور نیت میں جو ہمیشہ پستی اور باطل کی جانب نیت، نفس کا ہمیشہ کام پستی کا ہے، رذالت کا ہے، کمینگی کا ہے، برائی کا ہے، اس کو برائی پسند آتی ہے، اچھائی نفس کو پسند نہیں آتی۔ ہاں اگر نفس کی تم اصلاح کرو تو اب اس کو اچھائی پسند آئے گی، لیکن جب تک اصلاح نہیں کرو گے، بیل ہے تو اس کو جب تک تم تربیت نہیں دو گے، گورا ہے اس کو جب تک تربیت نہیں دو گے وہ برائی میں چلے گا، لیکن اگر تربیت دو گے تو پھر تمہاری سواری کے کام آئے گا، ہے یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے یہ نفس ہے کہ جب تک اس کی اصلاح نہ کرو گے، کھاؤ پیو مزہ کرو، سمجھ میں؟ نفس بڑا خوش، عمدہ سمدہ، کہاں گئے داؤد بھائی، بریانی سے بریانی کھلاؤ ان کو، ہے خوش برابر، سمجھ میں آیا نہیں؟ اب اس کے بعد نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں، سبق میں جائے نہ جائے کوئی حرج کی بات نہیں، نفسانی لائن پر چل پڑیں گے وہ،
تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یاد رکھو جی. شیطانی گروہ کی مدد سے اور زیادہ زور اور پھر شیطانی گروہ سمجھ میں آنے، ایک تو نفس تمہارا تھا، نفس کے ساتھ شیطان آ گیا، شیطان آنے کے ساتھ شیطانی گروہ، تمہارے دوست احباب جو برے اخلاق عادات کے ساتھی دار ہیں ان کا ساتھ مل گیا. یہ تیسری چیز ہو گئی کہ نہیں؟ اب وہ آدمی جو ہے جو چاہے کیسے ایسے گناہ کرتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں بناتے ہیں، کیسا کیسا کرتے ہیں، کچھ نہ پوچھو. تو یہ نفس، شیطان اور برے ساتھی، برا ساتھی سب سے زیادہ نقصان دہ ہے جی. شیطانی گروہ کی مدد سے اور زیادہ زور پکڑ کر اپنے طبعی اور سفلی مرکز کی طرف جاتا ہے. اپنی طبی اور سفلی مرکز رذالت کی طرف جاتا ہے، پھر رذالت میں وہ کام کرتا ہے جو شیطان نے بھی نہیں کیا. آج تک شیطان نے کبھی یہ نہیں کہا انا ربکم الاعلی. شیطان نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، وہ جانتا ہے، لیکن اس نے کبھی انا ربکم الاعلی نہیں کہا. لیکن یہ انسان فرعون، نمرود، یہ انسان رذالت کی انتہا میں پہنچ گیا اور رذالت کی انتہا میں کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا کوئی خدا نہیں ہے. اس نے تو کہا کہ انا ربکم الاعلی، لیکن ہم لوگ یہ کہہ دیں گے چلو ہم نے کہا انا ربکم الاعلی کہا، سمجھنا. لیکن ہمارے اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے تم دیکھو گے تو بہت سارے واقعات یہ انا ربکم الاعلی والے ہی ہیں. میں جو کہتا ہوں وہ 100% صحیح، تو جو کہتا ہے غلط. میں جو کہتا ہوں وہی معتبر، تو جو کہتا ہے معتبر نہیں. یہ بھی قسم کا دعویٰ ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اس قسم کی چیزیں ہمارے اندر ہے، تو یہ ایک قسم کا خدائی دعویٰ ہی ہم کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ شیطان لے جا کر اس کو انتہائی رذالت اور کمینگی کے انتہائی منزل میں، جو خود اس شیطان نے نہیں کیا، وہ اب ہمارے سے کرانا شروع کر دیتا ہے جی. اور اس میں خطرات نفسانی ظاہر ہونے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ ہے. آمین. نمبر 7، شیخ کے ساتھ ربط. 7ویں شرط، شیخ کے ساتھ پوری ارادت سے ہمیشہ ربط. یہ 7ویں چھوڑ دو، وقت ختم ہو رہا ہے، یہ لمبی ہے. کل کو انشاءاللہ، کل تو جمعہ ہے، ستر میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اب یہ جو میں نے بتایا کہ دیکھو یہ بھائی یہ چیزیں سب کچھ ہو رہی ہیں. آج کے سبق میں جو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن ہم ہی لوگ ہیں کہ اللہ کے خیر کے ارادے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ اللہ جل جلالہ ومن والہ نے ہمیں اپنے گھروں سے، اپنے گاؤں سے، اپنے ملک سے، اپنی جگہ سے ہمارا انتخاب کیا. بہت سارے ہمارے دوست احباب تھے اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے ساتھی، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے چچا زاد بھائی ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دینی علم حاصل کرنے کی طرف دل میں رغبت نہیں ڈالی، یا ان کے والدوں کے دل میں نہیں ڈالی، جس لیے وہ یہاں نہیں آئے. لیکن تم کو بلایا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے. لیکن شیطان تو ولیوں کو بھی نہیں چھوڑتا، شیطان تو ولیوں کو بھی نہیں چھوڑتا، تو مجھے تمہیں کہاں چھوڑے گا؟ سمجھ میں؟ اس لیے زیادہ ہمارے پیچھے پڑتا ہے اور ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ لوگ اچھے بن گئے تو پتہ نہیں کتنوں کو اچھا بنائیں گے، اور اگر یہی لوگ خراب بن گئے تو کتنوں کو خراب بنائیں گے. سمجھ میں؟ اس وجہ سے ہمیں اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں دیکھنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. بہت سارے معاملات میں کہ میں مطالعہ نہیں کر رہا، صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، میں سبق یاد نہیں کر رہا، صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، میں کیا ہے
نماز میں شریک نہیں ہو رہا، اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں. صف اول میں نے تو بتایا تھا کہ دورے والے اور ہمارے دارالفتہ والے سب کے سب پہلی صف میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہو، سمجھے. اور میں بیٹھتا ہوں، میں خود تکبیر تحریمہ کے وقت میرے دل میں آتا ہے کہ دیکھوں کون کون ہے، لیکن کہاں پتہ چلتا ہے. اکابرین تو بڑی اونچی جگہ پر ہوتے ہیں. تو تم کو خود ہی جب اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی ہے، مدرسہ مدد کرتا ہے، مدرسے والے مدد کرتے ہیں، لیکن اب تم سب کو اگنور کر لو تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ سمجھ میں آئے نہیں. اس وجہ سے یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تمہارے دل میں الہام آئے، اچھی بات آئے، اچھا خیال آئے، یہ اللہ کی طرف سے. شیطان تو اچھا بات ڈال نہیں سکتا، سمجھ میں آئے نہیں. اچھی بات یا تو اللہ کی طرف سے ہوگی خود ہی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا، وہ فرشتہ تمہارے دلوں میں ڈالے گا. سوتے وقت کوئی گڑبڑی کر رہے ہو، تمہارے دل میں اگر نہیں یار سوتے وقت چلو استغفار پڑھ لینا چاہیے تاکہ سارے دن بھر کے فرشتوں نے ڈالا. سمجھ میں نہیں. اس طریقے سے فرشتے بھی ہمارے دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے، اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور تیسری چیز نفسانی طرف، شیطانی طرف، وہ تو بتا دیا اور وہ سب جانتے بھی ہیں. نفسانی خیالات کیا ہے، نفس کیا چاہتا ہے، سمجھ میں آئے نہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں. شیطانی خیالات کیا ہے، شیطانی وساوس کیا ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن جاننے کے باوجود جان بوجھ کر عمل کرتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ سمجھ میں آئے نہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنا بنانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہی ہے. وما خلقت الجن والانس، اللہ نے تو سب کے لیے کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہی دنیا میں عبادت کے لیے. ساری نعمتیں دے رہا ہے، تندرستی دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، پینا دے رہا ہے، راحت دے رہا ہے، مسرت دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے. لیکن ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ارے جب کوئی آدمی اتنی ساری مدد کر رہا ہو تو پھر اس کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں؟ تو ہمیں اللہ کی بات کو ماننی چاہیے. اور نفس اور شیطان اور ان ساتھیوں سے جو شیطانی صفت کے ہیں، من الجنت والناس، قرآن پاک میں ہے. جنات میں سے بھی ایسے ہیں اور ناس میں سے، لوگوں میں سے بھی برے لوگ ہیں جو تم کو نیکی سے روکتے ہیں. ان کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. میں نے بارہ بتایا کہ بعض مرتبہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو نفس بھی امارہ ہے، شیطان بھی طاقت والا ہے. اس وجہ سے بعض مرتبہ بھول جاتے ہیں. ارے بھول جائے تو کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ کرو، جان بوجھ کر کرو. ورنہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ اس طریقے سے جان بوجھ کر کرو گے تو وہ نفس سمجھ جائے گا کہ یہ تو ماننے کا ہے نہیں. اب اس سے تو اچھا ہے کہ پہلے ہی سے ہی کرو. سمجھ میں نہیں. اب تم بیٹھو گے تو خود بخود یاد آ جائے گا کہ مجھے سنت طریقہ کے مطابق اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. سمجھ میں آ گیا. مسجد میں جائے تو اس طرح بیٹھنا ہے. ابھی تک ناچتے کودتے تھے لیکن اب اطمینان سے بیٹھ کر کیا تسبیحات پڑھیں گے وغیرہ ہوگا. بہرحال اللہ جل جلالہ پڑھتے رہو. غلطی ہوتی ہے، غلطی سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. غلطی سے مدرسے والے ایک دو غلطی میں تو تم کو نکال دیں گے، لیکن اللہ جل جلالہ ومن والہ 99 قتل کرنے کے بعد اس نے 100واں قتل کیا. یاد آ گیا پورا قصہ؟ سمجھ میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو نا امید نہیں کیا بلکہ زمین کو سکڑ لی تاکہ اس کے خیموں میں فیض ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ تو ایسا رحیم ہے. ہمارے ساتھ میں کیوں ناراضی کرے گا؟ ہمارے ساتھ کیوں کا معاملہ کرے گا؟ اس لیے ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرے گا. لیکن اس اچھائی کو ہم اچھی نظر سے دیکھیں بھی تو ہم تو اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں.
اس وجہ سے ایک مرتبہ غلطی ہو جائے توبہ کرو، 2 مرتبہ غلطی ہو جائے پھر توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اتنی توبہ کرو کہ وہ غلطی ہی توبہ کر لے کہ وہ ہونے کی ہی نہیں۔ سمجھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے اگر کسی کو اللہ کی معیت حاصل ہو گئی، سمجھو فوز تو بے رب الکعبہ، کامیاب ہو گیا وہ۔ سمجھ میں آئے نا؟ مرنے کے بعد اگر جنت مل گئی، کامیاب ہو گیا کہ نہیں؟ اور جنت بہت قیمتی چیز ہے۔ ایک انڈیا کا کیا، ایک ناندیڑ کا فلیٹ 20-25 لاکھ روپے سے کم میں نہیں ملتا۔ جنت کا فلیٹ، کچھ تو قربانی چاہیے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ قربانی کرنے کی ضرورت ہے، قربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ حضرات کو نصیب کرے۔